دین است حسین، دین پناہ است حسین، ظلم کی راتوں کا چراغ است حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسین است شہید راہ حق، بقا است زخون پاک حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین وقار، چونکہ جیسا کہ آپ لوگوں کی علم میں ہے، آج 10 محرم الحرام 1447 ہجری بمطابق 6 جولائی 2025، آج کا دن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی عظیم دن ہے، اور تاریخ نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کنویں سے جب باہر نکالا تو یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ سلیمان علیہ السلام اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بیماری سے شفا عطا کی، یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور جملہ جو انبیاء کرام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو امتحانات ہیں، امتحانات میں پاس ہونا، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعنی بڑے بڑے امتحانات 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے ہیں۔ لیکن ان تمام جو امتحانات ہیں، اس میں عظیم جو امتحان ہیں 10 محرم الحرام تو پہلے سے مشہور تھا، لیکن جب گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 72 افراد نے میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش فرمایا، اور خصوصی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری 3 شعبان کو خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت دی، اور ان کا نام رکھا حسین۔ حضور علیہ السلام نے اپنی لعاب دہن مبارک سے گھٹی دی، اور 7ویں دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ فرمایا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گود میں تربیت کی، اپنی کندھوں پہ سوار فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اپنی سجدے کو لمبا کر دیا۔ حدیث میں ہے، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جانچ لیا کہ پیغمبر پاک رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے سجدے کی حالت میں، یعنی آپ نے اپنے سجدے کو اتنا طول دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں میری کندھوں پہ سوار ہو گئے، تو میں نے ان کی خاطر سجدے کو لمبا کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف نہ ہو۔ اور جمعے کا دن تھا، حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اچانک نبی علیہ السلام خطبے سے نیچے آ گئے۔ مسجد نبوی کے اندر حسنین کریمین آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ روک لیا، ان کو پروٹوکول دیا، ریسیو کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیات پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی اولاد اور مال فتنہ امتحان ہے۔ تو سامعین وقار، چونکہ یہ ایک تمہید اس حوالے سے میں نے پیش کیا، خطیب اعظم راولپنڈی مولانا قاری غلام عبادت اوان صاحب تشریف فرما چکے ہیں۔ ان کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، جہاں پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں نصحات، یہ معمولی دعوت پر ہی یہ لبیک کہتے ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ ان کی عمر میں، عمل میں، اخلاص میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو باقاعدہ طور پہ 10 محرم الحرام پیغام امام حسین کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں کہ روز ازل سے برسرے پیکار ہیں حسین، روز ازل سے برسرے پیکار ہیں حسین، باطل کی ضرب گاہ میں تلوار ہیں حسین، روز ازل سے برسرے پیکار ہیں حسین، اور فسق و فجور کے لیے وہ سر بسر قضا، فسق و فجور کے لیے وہ سر بسر قضا، اور امن و سکون کے قافلہ سالار ہیں حسین، باطل کی رزم گاہ میں تلوار ہیں حسین، اور صدق و صفا کے پیکرے زہرا جمال وہ، صدق و صفا کے پیکرے زہرا جمال وہ، فطرت کے فن کا معتبر شاہکار ہیں حسین، اور روز ازل سے برسرے پیکار ہیں حسین، باطل کی رزم گاہ میں تلوار ہیں حسین، اور سر کو نگو نہ کر سکے لیکن کٹا دیا، سر کو نگو نہ کر سکے لیکن کٹا دیا، ایک بے مثال صاحب کردار ہیں حسین، اور باطل کی رزم گاہ میں تلوار ہیں حسین، اور تصور دین مصطفیٰ جس نے نکھار دی، تصویر دین مصطفیٰ جس نے نکھار دی، یکتائے روزگار و فنکار ہیں حسین، اور باطل کی رزم گاہ میں تلوار ہوئے حسین، اور کرب و بلائے دہر سے خائف ہو کس لیے، کرب و بلائے دہر سے خائف ہو کس لیے، وہ شخص کہ جس کے حامی و غم خوار ہیں حسین، باطل کی رزم گاہ میں تلوار ہیں حسین، اور روز ازل سے برسرے پیکار ہیں حسین، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، زمانے میں چمکا ہے نام محمد، زمانے میں چمکا ہے نام محمد، ہوئی روح کشے صبح شام محمد، ہوئی روح کشے صبح شام محمد، زمانے میں چمکا ہے میرا مولیا چوم روح الامین، میرا مولیا چوم روح الامین،
لیا جس وقت میں نے نام محمد لیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، احادیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بات 30 سال تک خلافت رہے گی. بولیے کتنے سال تک؟ 30 سال تک. اور حدیث اس طرح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافت بعدی 30 سنہ ثم تکون ملک. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نبوت کا یعنی 13 سال مکی ہے اور 10 سال مدنی، ٹوٹل کتنے سال بن گئی؟ 23 سال. بولیے کتنے سال ہو گئی؟ 23 سال. فرمایا کہ میری بات الخلافت بعدی، میرے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا 30 سنہ. کتنے سال ہوگا؟ 30 سال. ثم تکون ملکا، اس کے بعد ملکیت شروع ہوگی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2.5 سال تھی. کتنے سال؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سال. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ٹائم تھا 12 برس. کتنے برس؟ اب دیکھیے 2.5 سال، اس کے بعد 10 سال، اس کے بعد 12 سال. کتنے سال ہو گئے؟ اور حضرت علی رضی اللہ کی حکومتی 5 سال خلافت. کتنے سال تھی؟ 5 امام جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت تھی 6 ماہ. یعنی خلفائے راشدین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام جو یعنی خلافت کی جو سال ہیں یہ آپس میں جمع کر کے 30 سال مکمل ہوتے ہیں. کتنے سال؟ 30 سال مکمل ہوتے ہیں. اور حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں. وہ یہ کون سی صحابی؟ اللہم انی اعوذ بک من رأس 60 و امارات السبیان و فتنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الہی مجھے 60 ہجری سے پہلے وفات فرما. اوباش نوجوان کا جو فتنہ ہے اس سے مراد ہے یزید فاسق فاجر ملعون. علامہ ابن حجر الایثمی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی سینے سے یزید کے بارے میں کچھ سنا تھا، اس لیے ابو ہریرہ نے دعا فرماتے صحابی رسول کہ الہی وہ دن مجھے نہ دکھائے، وہ گھڑی مجھے نہ دکھائے الہی کہ اس میں امت کے اندر فتنہ برپا ہو جائے، اور جو امت ہے وہ گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن اور نواز رسول کی قتل کی طرف ہو جائیں الہی. اور امام بخاری علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 59 ہجری کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی دعا قبول ہو گئی. تو غرض یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 2 شہزادوں کی لڑائی تھی. کیا کہتے ہیں؟ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی. تو یاد رکھنا چاہیے یہ حکومت کی جنگ نہیں تھی، نہ زمین کی، اور نہ امام حسین رضی اللہ بادشاہت چاہتے ہیں. اس سے پہلے تاریخ میں لکھا ہے امام حسن رضی اللہ 6 ماہ بعد امیر معاون کو بلایا کہ آ جاؤ بادشاہت آپ کی سپرد، ہم خاندان مصطفیٰ ہیں، ہمیں کرسی بادشاہ نہیں چاہیے، ہم اس ڈر پہ ہیں کہ امت کے اندر
امن و امان ہو، جنگ و جدل نہ ہو۔ لیکن امام حسن نے فرمایا کہ امیر امام سنو، میں آپ کو منصب حوالہ کرتا ہوں لیکن شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شیعان علی رضی اللہ کے چاہنے والوں کا مؤاخذہ نہیں کرنا۔ اس طرح نہ ہو کہ کرسی پر بیٹھ کر اور علی رضی کے چاہنے والوں کا قتل و قتال شروع کرے، یہ کام نہیں کریں گے، اس کی اوپر دستخط اپنے۔ دوسرے نمبر پہ اگر بالفرض آپ نے یہ حکومت چھوڑنی ہے تو یہ آل رسول کے سپرد کرانا ہے، یعنی جو منصب میں آپ کی حوالہ کر رہا ہوں ابھی آ جائیں بس حکومت آپ کے حوالے۔ تو غرض یہ ہے کہ حکومت تو انہوں نے خود ان کے حوالہ کیا تھا، یہ حکومت کی اور زمین کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ کی وفات کے بعد وہ صحابی رسول تھے۔ بولیے کیا تھے؟ صحابی رسول۔ یزید جو ہے تختیوں پر قابض ہو گئے اور یزید چاہتے کہ امام حسین رضی اللہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ یزید کیا چاہتے ہیں؟ یزید چاہتے کہ حضور علیہ السلام کا عطا کردہ دین خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کا مطلب کیا تھا؟ خلافت راشدہ میں اتنا عدل و انصاف تھا کہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ کے ذرے کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ میرا ہے۔ جس وقت خریداری کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ فرماتے کہ میرے پاس وہ موجود تھے۔ امام حسن قاضی شریح کی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ حاضر ہو گئے، فرمایا کہ گواہ پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے پاس تو ایک ہی گواہ ہے، امام حسن۔ اس اور شریعت میں دو گواہ ہیں۔ مختصر یہ کہ قاضی شریح نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ موجودہ وقت میں جو معمولی سا 2 ٹکے کا افسر نہیں ہو، وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں پیش ہو جاؤں مورل ڈاؤن ہو جائے گا جی۔ تو اب بتائیے حضرت علی رضی سے بڑا خلیفہ ہو سکتے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی رضی اس شہر کا دروازہ ہے۔ وہ قاضی شریح کی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں، انہوں نے خود خریدا تھا، لیکن جو اسلامی جو طریقہ کار ہے عدالت گواہ وہ نہیں تھے ان کے پاس۔ قاضی شریح نے ان کے حق میں یہودی نے عدالت کے اندر کہا روکو، میں نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور میں اس اسلام کی سچائی پہ گواہی دیتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھواؤ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی خلافت راشدہ کے اندر اتنا عدل و مساوات، خلیفہ خود حاضر ہوتے۔ یزید جو ہے خلافت راشدہ کا عطا کردہ نظام جس میں انصاف، مساوات، عدل، یہ بدکاری، سود، شراب اور ظلم کی طرف لے کر جا رہے تھے، اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھڑے ہو گئے۔ نہ صرف کھڑے ہو گئے، میدان میں حاضر ہو گئے اور خود اور اہل بیت کرام کی 72 افراد کی شہادت پیش کی۔
دین است